مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لشکر کے ساتھ سفر میں پانی ختم ہو گیا۔ سب پر پیاس کی شدت نے غلبہ پا لیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ حکم دیا کہ وہ پانی کی تلاش میں نکلے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک حبشی غلام اونٹ پر سوار جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا آئے تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں تو اس جادوگر کے پاس کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حبشی غلام کو زبردستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشی سے مشکیزہ لے کر کھولا اور اپنا دست رحمت اس پر پھیرا۔ تمام صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے۔ اویشیوں کو بھی سیراب کیا، مگر وہ مشکیزہ اسی طرح پانی سے بھرا ہوا تھا، جسے حبشی غلام کے حوالے کر دیا گیا۔ حبشی کے مشکیزے سے ایک گھونٹ بھی پانی کم نہ ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنے مال سے کچھ نہ کچھ اس غلام کو دیا۔ وہ حبشی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس حبشی کے سیاہ چہرے پر پھیرا تو وہ دست مبارک کی برکت سے چاند کی مانند خوبصورت ہو گیا اور چمکدار دکھائی دینے لگا۔ حبشی غلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر بڑا ہی متاثر ہوا، آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسے دینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنے قبیلے کی طرف چل دیا۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر حبشی غلام کے مالک نے کہا، یہ اونٹ تو میرا ہے، مشکیزہ بھی میرا ہے، لیکن یہ سوار تو میرا حبشی غلام نہیں ہے۔ غلام کہنے لگا کہ میں ہی آپ کا غلام ہوں۔ اس کے مالک نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، میرا غلام تو سیاہ شکل کا بدصورت آدمی تھا، مگر تم تو چاند کی مانند سفید اور خوبصورت ہو۔ حبشی نے اپنے مالک کو یقین دلانے کی کافی کوشش کی، مگر مالک نے اسے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا اور اس پر غلام نے صورتحال بیان کر کے مالک کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مالک کے گھر کے تمام حالات اور بعض دوسری علامات بتائیں تو اس سے مالک کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی غلام ہے۔ اب حبشی کا مالک بھی اس سارا واقعہ سن کر بہت متاثر ہوا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا اور غلام کو آزاد کر دیا۔